نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم۔ پارہ نمبر 28 سورہ الصف، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، بعد از ہجرت نازل ہے، 2 رکوع اور 24 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 61ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 109 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ التغابن وقبل سورۃ الجمعہ، ماقبل سورہ ممتحنہ کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ ممتحنہ میں کفار، مشرکین، منکرین کے ساتھ مودت کی ممانعت تھی، اور سورہ الصف میں ترغیب الی الجہاد ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ فرائض سرفروشہ ہر قوم میں 3 جماعتیں کارآمد ہوتی ہے: اہل علم، اہل دولت اور سرفروش۔ اگر یہ تینوں اپنے فرائض ادا کرے، اپنی ذمہ داری پورے کرے، تو وہ قوم زندہ ہوتی ہے، وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھی اپنی فرض منصبی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دے تو قوم مٹ جاتی ہے۔ لہذا سورہ صف میں فرائض سرفروشہ، سورہ جمعہ میں فرائض اہل علم، اور سورہ منافقین میں فرائض اہل دولت کا بیان ہے، اور یہ بیان آئی تھی۔ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، تمنا اور خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک احب الاعمال کون سا ہے یا احب العمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات نے آپس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کی، کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنی جان، مال، سب کچھ اس پر نچاور کریں گے، قربان کریں گے۔ کذا فی تفسیر مظہری۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر بحوالہ مسند احمد روایت نقل کرتے ہیں کہ ان حضرات نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کرے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اگر کسی کو ہمت ہوئی، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت میں تھے، اسی طلب، تتبع، تلاش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کو
جو اس مذاکرے میں شامل تھے اور اس گفتگو میں شریک تھے، ان سب کو نام بنام ایک ایک کا نام لے کر اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان حضرات کی گفتگو معلوم ہو گئی۔ جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سب پڑھ کر سنائی، جو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ سورہ سب میں یہ بتلایا کہ احب الاعمال کی تلاش میں جو حضرات ہے وہ عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور ساتھ ہی ان حضرات نے کچھ ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی ایسی جان بازی دکھائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، جو بلند و بالا دعوی کی دعویٰ تھا ایک قسم کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس پر ان حضرات کو خبردار کیا، تنبیہ کر دی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم کہ وقت پر اپنا دعویٰ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسباب جمع کرنا، اس کے موانع کو زائل کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنا، حکمت کے ساتھ چلنا، بصیرت کا مظاہرہ کرنا، حالات کے مطابق فیصلے کرنا، نصب العین متعین کرنا، لائحہ عمل طے کرنا، ہدف اور اہداف مقرر کرنا، یہ ایک پروسیس ہے، ایک اسباب ہے۔ اسباب سے انکار تو نہیں ہے، اسباب کا استعمال تو سنت رسول، لیکن ظاہر ہے کہ صرف دعویٰ تو نہیں ہے نا۔ دعوے میں دعوے کے پس منظر میں کچھ پروگرام ہوتا ہے، کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کیا اس کے اختیار میں ہے؟ کیا خود اس کے دست و بازو، اعضاء، جوارح، عزم قلب، ارادہ، وہ کیا اس کے قبضے میں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ جب ایک کام کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کو سامنے رکھیں۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جو کام آپ نے غداً کرنا ہے، آئندہ کل کرنا ہے، اگر اس کو بیان کرنا ہے، ارادے کا اظہار کرنا ہے، تو ساتھ انشاءاللہ کہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کل میں فلاں کام کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ۔ صحابہ کرام کی نیت، ارادہ، قصد کی حد تک ہو، مگر صورت دعوی کی ہے، اور صرف دعویٰ اللہ کی نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے اور اللہ کی مشیت کے بغیر، بلکہ ہر آنے والا کام، کل کرنے والا کام، وہ اللہ کی مشیت کے حوالہ کرے، انشاءاللہ کہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دعویٰ اور دعوت میں فرق ہوتی ہے۔ دعویٰ اگر بغیر دلیل کے ہے تو منطقی طور پر تحکم ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور دعوت جو ہے اس پر امت مسلمہ کا ہر فرد مکلف ہے۔ دعوت دینی ہے، ہر کسی کو دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے۔ داعی داعی ہوتا ہے، اور نیکی کا ارادہ نیکی ہوتا ہے، نیکی کا ارادہ نیکی ہوتا ہے، اور
صرف اتنی سی بات ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل حال ہو، ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اور ہر عمل کو اللہ کے ارادہ اور اللہ کی مشیت سے جوڑنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ بہت اسباب تیار کریں، بہت کچھ تدابیر کریں، تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ، لیصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ نیکی کا ارادہ نیکی ہے، ہر عمل اللہ کی مشیت سے جوڑنا چاہیے اور انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ہر وقت ہر حال میں اللہ کے مشیت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ آپ بھی ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے، حالن یا قالن، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات غالب ہے، عزیز ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ کی شان بعظمت ہے، بلند ہے، بالا ہے، برتر ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو۔ آپ اللہ کے احکامات پر مکلف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نتیجے پر آپ مکلف نہیں ہیں۔ اور اللہ کے حکموں میں، اللہ کے احکامات میں ایک حکم کیا ہے؟ جہاد کا، کہ الجہاد ماد الی یوم القیامہ۔ آپ مجاہدے پر مکلف ہے، جدوجہد پر مکلف ہے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا وقت، مال، جان خرچ کرے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی، ما فی السماوات، سبح تسبیح بیان کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، قولا حالا، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز اللہ رب العالمین غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔